Trump's tariff war, a bold strategy or dangerous gambles that could isolate the US? This is the question. Global South versus Trump tariff. Who will win this new economic showdown? This is also a question. From Brazil to India, world leaders are pushing back. Is American dominance at the risk? Question. Number 4. Trump call it protection. The world call it provocations. Let's break it down. Could Trump's tariff war create a stronger BRICS alliance and weaken the US long term? All these 5 questions, we will find the answer of these 5 questions in this article written by The Guardian. Okay, so we hope that in The Guardian it was published. So this article you will find all the answer of these 5 questions. Okay, so let's go and see what is the answer of these questions. So you can see this is the infographic design. This of the article, the Trump tariff war in global South response. Historical parallel. Okay, Chamberlain. Okay, is statement regarding this taxes, and then another one is the political impact. The BRICS is a counterweight. Okay, Trump's tariff strategy and leader response in key risk ahead and core message. Okay, so we will discuss in this article. Let's go. آج ہم پڑھیں گے یہ گارڈینس کا ایک آرٹیکل ہے. پیٹرک ونٹر نے لکھا ہے کمپیرنگ ٹرمپ ٹیرفس ڈپلومیسی کی. جو ڈپلومیسی آج کل جو ٹیرف لگا رہے وہ جوزف چیمبرلین کے ساتھ جو کہ 20 سینچری میں انہوں نے کیے تھے 1990 کے دوران, اس کو وہ کر رہے کمپیئر کرنا چاہتی ہے. تو وہ بھی مطلب حامی تھے بڑے ٹیرف ایڈوکیسی کے بارے میں UK میں. تو اس کا وہ موازنہ کر رہی کہ بھئی اس کا ان کا آپس میں کیا ایسا ہے ریلیشن شپ ہے کہ یہ بھی لگا رہا ہے وہ بھی لگا رہے تھے. تو اوکے, اس کو بس جو ہے نا اردو ٹرانسلیشن بھی کری, اس میں وہ چینج کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے. پھر اس کو انگلش میں ہم پڑھیں گے. جو پورا آرٹیکل ہے پریس سے نکالیں گے اس سے, ٹھیک ہے, انگلش میں اردو میں پیٹی کا ویز جو کہ پوائنٹ سے اس کو نکالیں گے انگلش اردو میں. پھر جو ڈیفیکلٹ ورڈس پریزز ایڈیمس ہے اس کو بھی اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے اینڈ یوز دوز ورڈ پریزز ان انگلش سینٹینسز. بیس پہ اس کی انگلش جملے بنائیں گے, ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں فل اردو ٹرانسلیشن کے لیے. پیٹرک ونٹر 27 اگست 2025 ڈپلومیٹک ایڈیٹر ہے یہ دی گارڈین میں, UK جو نیوز پیپر ہے. جب عالمی جنوب کے ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی جنگ کا جواب دینے پر اپنی بحث تیز کر رہے ہیں تو ابتدائی 20 صدی کے برطانوی ٹیرف محصولات کی حامی جوزف چیمبرلین سے کچھ اسباق لیے جا سکتے, کچھ لیسن مطلب اس سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے. لیکن وہ بھی ایک برطانوی ٹیرف کے حامی تھے. اس وقت جو برطانیہ میں جو ٹیرف کے بارے میں کچھ ہوئی تھی ڈسکشن, اس کے بڑے حامی تھے. چیمبرلین کی طرح ٹرمپ بھی ٹیرف کو ہر مرض کی دوا سمجھتے تھے. جس طرح چیمبرلین نے اس کو پروموٹ کیا تھا, اس کو جو ہے نا انڈوس کیا تھا ٹیرف کو, اس طرح ٹرمپ بھی ایسا کر رہے. چیمبرلین نے امپیریل پریفرنس یعنی برطانوی سلطنت کے اندر رعایتی تجارتی نرخوں کو قومی مفاد اور نوآبادی اتحاد کو باندھنے والے گون کی طرح سمجھا. اوکے, وہ بول رہے کہ اگر ہمارے جو کلونین اسٹیٹس سے جو ہمارے ساتھ اتحادی ہے, یہ ان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم اس کو ٹریڈ پریفرنشل اسٹیٹس دے دیں, ٹھیک ہے. جس طرح آج کل یہ WTO میں ہو رہا ہے کہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہے ٹیکسوں میں کچھ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس کے حامی تھے. چیمبرلین کی بھائی اسٹن نے کہا تھا کہ اس باہمی تجارت کے ذریعے ہم اپنے مشترکہ مفادات کو مضبوط کر سکتے اور ایسا جال بن سکتے ہیں جو مشکل وقت میں کسی کو علیحدگی کا سوچنے نہ دے. اس کے برعکس ٹرمپ کے نزدیک ٹیرف کسی اتحاد کی پرورش کا ذریعہ نہیں بلکہ امریکی معاشی غلبہ دوبارہ جتانے کا آلات ہے. ان کا مقصد تاریخی تجارتوں خساروں کو دوست کرنا تھا. چیمبرلین نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم جو نا باہمی تجارت میوچول ٹریڈ کے ذریعے کچھ مطلب پریفرنشل اسٹیٹس دیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا, ہم اپنے مشترکہ جو مفادات ہے اس کو مضبوط کر سکتے اور ایسا ماحول بنا سکتے کہ
کوئی بھی جو ہمارے جو کلونیل اسٹیٹ جس طرح ہندوستان تھا اس وقت وغیرہ، یا جس طرح آئرلینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آئرلینڈ اور یو کے میں اس چیز کی وجہ سے ہوا تھا. تو جو آئرلینڈ تھا وہ بھی اس کا حصہ تھا لیکن بعد میں علیحدہ ہوا. تو وہ بولے کہ اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں میوچل ٹریڈ کے ذریعے تو یہ نا کبھی بھی وہ علیحدہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ہو گیا. پھر ہندوستان پر بھی جو کلونیزم کا ایک دور تھا اس کو بھی ایسا کیا تھا. انگریزوں نے نہیں چاہا کہ وہ اس کو چھوڑ دے، لیکن بس وہ کچھ حالات ایسی پیدا ہوئی کہ وہاں سے نکل گئے. تو یہ نا یہ اس کا وہ بیک گراؤنڈ تھا. تو جو ہے ٹیرف جو ٹرمپ صاحب نے مطلب انٹروڈیوس کرائی ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو مطلب اس کو رکھے، اپنے ساتھ رکھے، یا اس کو سپورٹ مل سکے، بلکہ صرف جو اس کا جو ہسٹوریکل کچھ ڈیفیسٹس تھا ٹریڈ میں، کچھ کنٹریز تھے وہ امریکہ کے جو ٹریڈ پر وہ بہت زیادہ اس نے بندشیں وہ اور ٹیکسز لگائی تھی، جس کو امریکہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. اس لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے یہ اقدام اٹھایا ٹرمپ صاحب نے. اب تک وہ کافی کامیاب رہے کیونکہ انہوں نے کمزور معیشت کو مجبور کیا کہ وہ ٹیرف کم کر دیں یا امریکی سرمایہ کاری کے وعدے کریں. لیکن حالیہ مہینوں میں برازیل، روس، بھارت اور چین نے مزاحمت شروع کی، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ پالیسیاں الٹا اثر ڈال سکتی ہے اور امریکی معیشت سے بچنے کے لیے مزاحمت کا محور قائم ہو سکتا ہے. شی جن پنگ نے لولا رسولوا کے ساتھ فون کال میں کہا، ہمیں یکجہتی کے ساتھ ایک طرفہ پالیسیوں کو اور تحفظ پسندی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. لولا نے کہا ہے دنیا بڑی اور ہمارے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن ٹرمپ اب ٹیرف کو صرف تجارت نہیں بلکہ سیاست مسلط کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. میکسیکو پر منظم جرائم کے خلاف کارروائیاں، بھارت پر روسی تیل خریدنے کی سزا، کینیڈا پر فلسطین کو تسلیم کرنے کی پاداش، اور برازیل پر بولسنارو کے خلاف مقدمات اٹھانے کے لیے دباؤ، یہ سب مثالیں ہیں کہ کس طرح امریکہ اپنی معاشی طاقت سے دیگر ممالک کی خود مختاری روند رہا ہے. یہ خطرہ ایک ڈیموکریسی کی تلوار کی طرح غیر متی حکومتوں کی سروں پر لٹک رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ممالک الگ الگ دباؤ برداشت کریں یا اجتماعی طور پر برکس کے سائے میں اپنے آپ کو محفوظ کریں. برکس دنیا کی 55% آبادی اور 33% عالمی معیشت پر مشتمل ہے. برازیل کے صدر لولا اب سوچ بدلنے پر مجبور ہے. وہ چین کے ساتھ کل کر تعاون کی طرف بڑھ رہے اور ڈالر کا انحصار کم کرنے کی بات کر رہا ہے. بھارت بھی دباؤ میں ہے اور اس لیے امریکہ کے خلاف اپنی چھوٹی کاشتکار برادری کا تحفظ کرنا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اب بھارت پر ٹیرف چین سے بھی زیادہ ہے. چین اور بھارت نے پروازیں اور ویزا بحال کرنے کا اعلان تو کیا ہے، جبکہ ٹرمپ یورپ، جاپان، جنوبی کوریا سے کامیابی کے دورے کر رہا ہے. لیکن اگر باقی دنیا ایک دوسرے سے تجارت کرنے لگے تو امریکہ الٹا تنہا رہ جائے گا، جو کہ چمبرلین کی امپیریل پریفرنس کے بالکل برعکس ہوگا. پریسز ہم وہ پریسز کیسے نکالیں گے تاکہ اس کا پورا وہ خلاصہ وہ سامنے آ جائے. انگلش پیٹرک وینٹر کمپیئر ٹرمپ ٹیرف پالیسی with جوزف چمبرلین imperial preference strategy. While Chamberlain saw tariff as a tool to strengthen the alliance, Trump has used them as an instrument of dominance, punishing countries like Brazil, India, China, and Mexico. A tariff extends beyond trade, interfering the sovereignty of politics. This was triggered collective resistance, particularly within the BRICS, as countries seeks alternative to dollar and diversify trade. Ironically, Trump's tariff war may isolate the US instead of reinforcing its power. اوکے، اردو میں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. پیٹرک ونٹر نے جو کہ ایک ڈپلومیٹ ایڈیٹر ہے دی گارڈین میں، اس پر لکھی کہ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کا جوزف چمبرلین کے نظریے سے جوڑتے ہیں. چمبرلین نے ٹیرف کو اتحاد مضبوط کرنے کا ذریعہ سمجھا، جبکہ ٹرمپ انہیں اپنے غلبے اور دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اس سے برازیل، بھارت، چین اور دیگر ممالک میں مزاحمت بڑھی ہے اور برکس جیسے اتحادوں کو نئی تقویت ملی ہے. نتیجن امریکہ خود عالمی تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے. ناؤ ٹیکس اویز، اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اسے نکالیں گے. ٹھیک، جو انگلش میں ہم اس سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں اس کو ایسے استعمال کریں گے. چمبرلین یوز ٹیرف فار دی یونٹی، ٹرمپ یوزز دیم فار دی ڈومیننس. ٹرمپ ٹیرف آر پولیٹیکل ٹولس ناٹ جسٹ اکنامک. اوکے. Countries like Brazil, India, China are resisting. BRICS is becoming a shelter against the US pressure. Push to bypass the US dollar is strengthening. America risks isolating itself instead of reinforcing leadership. چمبرلین نے ٹیرف اتحاد کے لیے استعمال کرنا چاہا. ٹیرف کو اتحاد کے لیے استعمال کیا. ٹرمپ نے غلبے کے لیے. ٹرمپ کے ٹیرف معاشی نہیں بلکہ سیاسی ہتھیار ہے. برازیل، بھارت، چین جیسے ممالک مزاحمت کر رہے ہیں. برکس امریکی دباؤ کے بے پناہ
پناہ گاہ بنتا جا رہا ہے. ڈالر سے آزادی کی کوشش تیز ہو رہی ہے. امریکہ اپنی قیادت بڑھانے کے بجائے تنہا ہونے کا خطرہ مول لے رہا ہے. Now, number 4. Difficult words, phrases, idioms with uses in this article. Their Urdu meanings are tariff diplomacy, محصولاتی سفارتکاری, imperial preference, تجارت سلطنتی تجارتی رعایت یعنی حکومتی تجارتی رعایت, ایکسس آف ریزسٹنس مزاحمت کا محور, ٹرمپ اوور سبرینٹی خود مختاری کو پروننا, سورڈ آف ڈیموکریس لٹکتی ہوئی خطرناک تلوار, فک آف ون بائی ون ایک ایک کر کے نشانہ بنانا, ملٹی الائنمنٹ کثیر رخی اتحاد, بائی پاس ڈالر ڈالر کو نظر انداز کرنا یا متبادل تلاش کرنا, شیلٹر آف برکس کا سہارا, ایرنی تنزیہ کی تضاد, ایگزامپل ہاؤ ٹو یوز دیز phrases into sentences. Number 1, tariff diplomacy. Okay, Trump tariff diplomacy has unsettled global markets. Okay, Chamberlain imperial preference was meant to bind the empire together, so it was imperial preference. Now, axis of resistance. China, Brazil may form axis of resistance against US policy. Trample over sovereignty. By using tariff politically, Trump tried to trample over sovereignty. Okay, sword of Damocles. For Brazil, Trump's threat was sword of Damocles hanging overhead. Pick up. Smaller economies were picked up one by US trade pressure. Okay, Indian tied policy of multi-alignment to balance between the US and the China. Lulu urged partner to bypass the dollar in the trade. Many nations now seek the shelter of BRICS. The irony is that Trump policy may isolate America itself. Now we will discuss that. ابھی جو ہے نا ہمیں آپ کو بتائیں گے کہ بھائی اس نے کون سا اسٹائل آف لینگویج استعمال کیا, واٹ اسٹائل آف لینگویج شی یوز ان دس آرٹیکلس. اوکے, نمبر 1 از اے فارمل انالیٹیکل. شی یوزز سیریس ووکیبلری, sovereignty, protectionism, unilateralism, comparative historical. Compare the Trump tariff with Joseph Chamberlain tariff policy, early 20th century. Critical interpretative, not just reporting facts but analyzing consequences. Trump's tariff diplomacy will not just weaken the economy but destroy their sovereignty. Global political tools focus on diplomacy, international relations, alliances, BRICS versus GCM, and dollar versus alternative currency. Balance but warning. Use irony, caution. It will deeply irony at the Liberation Day ends of isolating America. Grammatical use feature. Okay, grammar features. She used complex sentences, many long sentences with multiple clauses. Example: it is premature to claim tariffs are leading to full-scale political realignment, but the resistance shown in the recent week suggests how Trump tariff might, in the medium term, backfire. PCO wise, frequently in the diplomacy writing. Okay, it is premature to claim. The decision was cited by Trump as making it very hard to reach a trade deal. Reported speech. She also used reported speech and complex sentences and PCO wise. Okay, reported speech about, she said, often report leader words indirectly. She said as much following a recent phone call. Lulu, some of the new pragmatism, nominalization, tuning verb into nouns. Okay, turning verb into nouns. Verb سے noun میں اس کو چینج کر دیا. Resistance, realignment, diversification, protectionism, unilateralism. This make the article sound more academic and analytical. So you must change this verb into nouns. That will be like a academic, like a analytical article. Okay. So idiomatic and metaphorical language. Okay, she used very too much idioms like a sword of Damocles, pick off one by one, spin a web ever increasing in strength for building alliances. Okay, it's the meaning. Balance phrases and hedging. The writer avoids absolute claim. Okay, she used the balance phrasing. It's premature to claim. It's appear to have worked to the extent. It is even possible that overall register. Okay,
Overall, we can say that newspaper editorial commentary, not neutral reporting, but informal analysis, international relation discourse, a full of political diplomatic terms, okay, in full standard English, no slang, no contraction like I writer, does not instead of doesn't. ये what are the benefits of the PC voice in this article? PC voice का जब आप इसको यूज़ करोगे तो उसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको? एक तो एग्जामिनर भी आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है, एक अच्छा तासुर बैलेंस अप्रोच और एक पर्सनैलिटी वो शो होगी, ठीक है। और जो खुसूसन ये जो होता है ना, ये एकेडमिक स्टाइल में या एग्ज़ाम में या होता है किसी न्यूज़पेपर में आप लिखते तो आपने इस अंदाज से लिखना है, ठीक है। नंबर वन, सॉफ्ट क्रिटिसिज्म। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो बड़े उसको सॉफ्ट अंदाज में आप करते हो, पोलाइटनेस strategy, okay? Instead of directly blaming someone, the passive hide the agent. Example, the decision was cited by Trump is making it hard to reach trade deal. Soften then saying Trump cited the decision. This make the writing less aggressive and more neutral sounding, okay? Focus on events, not blame. Diplomatic writing often highlight the consequences rather than the actor. Example, the firm are being offered emergency government credit lines. Focus on what the firm are getting, not on the which ministry is giving. Create objectivity and formal tone. PC voice make the article sound analytical impressive, which is important for the serious topics. Example, all implemented by a presidential executive order of highly questionable legal authority sound more formal and detached than from implemented tariff. So it creates like objectivity, very analytical and personal, without bias, like without partiality. Okay. So that is called the neutrality factor. Allow ambiguity when the actor is unknown, irrelevant. Sometimes the doer is not important as the action. So they discuss the action, not the doer. It is premature to claim tariffs are leading a full-scale political realignment. Focus on the claim, not on one who is claiming, okay? Like Mr. Donald Trump or other countries, they are not discussed. Only just the claim are discussed. Okay, emphasize the victim, the receiver. PCO also highlight those affected, which are offers or receiver of this treatment from this Donald Trump, rather than discussing Mr. Donald Trump. So Brazil is being targeted by 50% or India is being targeted by 50%. In summary, okay, in this article, the PC voice helped to maintain diplomatic neutrality, shift focus from actor to effect. Okay, other nations suffering soften criticism while still showing consequences, keep the tone formal, objective and analytical. ये चीज़ें जो है ना, ये आपने लिखना है। एग्जामिनर की रिपोर्ट है ये एपीएससी के जितने भी जो है ना ये करंट अफेयर में जो जितने भी कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऐसे में जनरल में, उस सब में क्या होता है कि होता है ना जो कैंडिडेट्स वो इम्पार्शल नहीं होता, ठीक है, वो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वो इनफॉर्मल तरीके यूज़ करते, फॉर्मल तरीके यूज़ नहीं करते, एकेडमिक तरीके यूज़ नहीं करते, पीसी वाइज यूज़ नहीं करते, एनालिटिकल तरीका यूज़ नहीं करते, सॉफ्टन तरीका यूज़ नहीं करते। चुनांची आपने ये सब जो है ना एक ही वर्ड में कहूँ कि आपने पीसी वाइज में करना है। जब पीसी वाइज में आप करोगे तो आपने न्यूट्रल रहोगे, ऑब्जेक्टिव में रहोगे, फॉर्मल रहोगे और एनालिटिकल रहोगे और डिप्लोमेटिक भी रहोगे। तो इस आर्टिकल से हमने ये चीज़ निकाला, तो आपने भी इसी अंदाज में करना है। पोस्ट से कैंडिडेट्स को ना मालूम नहीं होता, इसलिए तो रिजल्ट जो है सिर्फ 300 लोग पास होते हैं, क्योंकि हज़ारों लोग बैठते हैं लेकिन उसको मालूम नहीं कि भाई हमने कैसे डिस्कस करना है। तो आपने बिल्कुल इसी अंदाज में, बिल्कुल सॉफ्ट अंदाज में क्रिटिसाइज़ करना है, एनालाइज करना है, ठीक है, डिप्लोमेटिक तरीके यूज़ करना है। तो ये सब कैंडिडेट्स के लिए इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आजकल 300 के लगभग लोग पास हो रहे हैं। अगर ये इस आर्टिकल पर आप मतलब इसको पढ़ोगे, सीखोगे, इस तरह प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितने भी आर्टिकल पढ़ो उसको बोलोगे भाई ना मुझे इनसे वो निकालो, पीछे वॉइस निकालो, आपने उसी अंदाज में उसको पढ़ना है, लिखना है, फिर आप देखो मेरे ख्याल में 1000 से ज़्यादा के लोग पास हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में ये रिपोर्ट है कि जो स्टाइल ऑफ लैंग्वेज है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब वो क्रिटिसाइज करते हैं, पाइस है, इम्पार्शियल नहीं है, एनालिटिकल नहीं है, फॉर्मल नहीं है, पीसी वाइज इसका यूज़ नहीं करते। तो नहीं, एक तरीका है बस पीसी वाइज यूज़ करो बजाय कि आप एक्टिव वाइज करो, ठीक है, बस। Okay, now we will discuss that how many PC voices were used in this article.
how much extent is PC voice, and what are the benefit of the PC voice style of language in this article. ایک ہوتا ہے ایکٹیو وائس, دوسرا ہوتا ہے پی سی او وائس. تو پی سی وائس کے جو ہوتا ہے نا, جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوتا ہے, انویسٹیگیشن جرنلسٹ یا ایکیڈمکس والے ہوتے ہیں, وہ پی سی وائس یوز کرتے ہیں. وہ کسی کو بلیم نہیں کرتے, بڑی سافٹ انداز میں. جب آپ کو بات کرنا ہوتی ہے نیوٹرل, یعنی بڑا جو ہے نا ایک انویسٹیگیشن بیسس پر جو ہے نا ایک بیلنس اپروچ, اس کے لیے آپ کو پی سی او وائس, کیونکہ اس پہ زیادہ مطلب نرمی اور لچک پائی جاتی ہے. تو آپ نے جو ہے نا اس کو یوز کرنا ہے. اس طرح سے یہ سب یوز کرتے ہیں. ڈاؤن نیوز میں آپ دیکھو, یہ جو بڑے بڑے مطلب جرنلسٹ ہیں, یہ سب یوز کرتے ہیں. اور قوانین کا خیال رکھتے, ایسا نہ ہو کہ اس پر جو ہے نا پیمرا کا یا جو کچھ اور مطلب میڈیا کے قوانین اس پر اس کی حدود مطلب منافذ ہو جائے, کیونکہ پھر اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. لہٰذا وہ جو ہے اپنی لینگویج کو تھوڑا سا وہ سافٹ انداز میں لکھتے ہیں. تو آپ نے جب نا سی ایس ایس کے امتحان دینا ہے تو آپ نے بالکل اسی انداز میں, یا ریگارڈنگ کی طرح یا جو ہے نا یہ ڈاؤن نیوز کی طرح آپ نے پی سی وائس کو یوز کرنا ہے, تاکہ وہ کسی کو بلیم نہ آ جائے, اور ایک سافٹ انداز سے ایک اچھا تاثر آپ کو مل سکے ایگزام کی طرف سے, آپ کو اچھے نمبر ملیں گے. یہ سب جو نا بڑے بڑے رائٹر یہ سب اس کو پی سی وائس کو یوز کرتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں اس میں کہاں تک یہ اس کو یوز کیا. پی سی وائس ان دس آرٹیکل, آبجیکٹ آف ایکشن بیکم دا سبجیکٹ. اوکے, اس میں جو آبجیکٹ ہوتا ہے ایکشن کا, وہ سبجیکٹ بن جاتا ہے. اوپن ود ایز واز لائک اے پاس پارٹیسپل, اس میں ایز واز کا بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں جو ہوتا ہے آبجیکٹ, وہ سبجیکٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. Example, it is the premature to claim a tariff are leading to a full-scale political alignment. PCO construction. It is premature to claim soften certainty. اس نے یعنی اس کو بڑی ساپ انداز سے اس کو بیانیہ کو اس کو ڈسکس کیا. Number 2, all implemented by presidential executive order of highly questionable legal authority. Implemented as a PCO wise. Tariff are implemented because it become like a past participle. Okay, and also the use of as and was. So this number 3, the decision by the Canadian Prime Minister Mark Carney to recognize Palestine state was cited by Trump as making it very hard to reach a trade deal with Canada. PCO wise was cited. Firms are being offered emergency government credit lines. PCO being offered. It will be deeply ironic if the Liberation Day ends up with isolating America from the rest of the world. Ends up with isolating not pure passive, but America is object here. So hidden agency. Okay. Important nouns from the article. اب اس میں کچھ پڑھیں گے, کچھ ناؤنس استعمال کی, وربس کی کچھ کی جگہ ناؤنس. ایبسٹریکٹ یا کانسیپچوئل جو ناؤنس ہے اس کو استعمال کیجیے. نمبر 1 دیکھیے, ٹیرف, ٹریڈ وار, سبرینٹی, پروٹیکشنزم, یونیلٹرلزم, ڈپلومیسی, ڈومیننس, ریزسٹنس, نیشنلزم, ڈائورسفیکیشن, الائنسز, پریفرنس, کرنسی, انویسٹمنٹ, پنشمنٹ, پریگمیٹزم, ری الائنمنٹ, ایسولیشن. پراپر ناؤن, جوزف چیمبرلین. Proper noun mean like names, places, groups. Okay. Here we will discuss the name, places in the group, like Joseph Chamberlain, Austin Chamberlain, Donald Trump, Xi Jinping, Lula da Silva, Narendra Modi, Vladimir Putin, Claudia Sheinbaum, Mark Carney, Jair Bolsonaro, Alexander de Moraes, Brazil, Russia, India, China, Mexico, Canada, European Union, Japan, South Korea, BRICS, G7, CPTPP, Comprehensive Progressive Agreement for the Trans-Pacific Partnership. Concern noun, product, goods, export, imports, copy, oil. Concrete noun. Okay. Product, goods, export, imports, copy, oil, seafood, textiles, footwear, fruit, iron, or soybean, beef. These all concrete noun. Okay. Why PCO wise and noun are used? Okay, what are the reason? Okay, this is also very important question. PCO wise common in diplomatic political journalists because it's hide the agent and avoid blame, was cited instead from heavy noun usage. Abstract noun like resistant, dominance, sovereignty make the article analytical and formal and less emotional. یہ آپ کے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. آپ ایک ایکیڈمک طریقے سے بڑے انالیٹیکل طریقے سے اس کو لکھتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا وہ